کیا ہو اگر دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یعنی بے پناہ دولت، طاقت اور شان و شوکت دراصل ایک ایسا نفسیاتی ہتھیار ہو جو انسان کو مکمل طور پر اندھا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہو؟ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ ہم عام طور پر ان چیزوں کو کامیابی کی معراج سمجھتے ہیں، لیکن آج ہم اس تصور کو بالکل الٹ کر دیکھنے والے ہیں۔ بالکل۔ آج کے اس گہرے جائزے میں ہم ایک بہت ہی طاقتور اور 3000 سال پرانے مکالمے کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے یہ مواد قرآن کی 10ویں سورہ یونس کی آیت نمبر 88 پر مبنی ہے۔ بالکل، اور یہ حضرت موسیٰ کی ایک انتہائی غیر معمولی اور کہہ لیں کہ ایک سنگین دعا ہے جو انہوں نے فرعون اور اس کے قریبی سرداروں کے خلاف مانگی تھی۔ اور اس جائزے کا مقصد محض کسی تاریخی واقعے کی کتھا سنانا نہیں ہے، بلکہ ہم اس مواد کی مدد سے طاقت، دولت اور انسانی نفسیات کے زوال کا ایک بہت گہرا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں، یعنی ہم یہ سمجھیں گے کہ کس طرح یہ آیت دنیاوی شان و شوکت اور اس سے پیدا ہونے والے تکبر کے درمیان ایک عجیب اور خطرناک تعلق کو بے نقاب کرتی ہے۔ بالکل صحیح، اور آغاز میں ہی یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ اس گفتگو میں ہمارا مقصد کسی بھی مذہبی یا سیاسی فریق کی جانبداری کرنا نہیں ہے۔ جی، میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی۔ ہمارا فوکس خالصتاً فراہم کیے گئے اس متن کے الفاظ، ان کی ترکیب اور ان کے پیچھے چھپی حکمت کو سمجھنا ہے۔ تو کسی بھی تحریر کا بہترین تجزیہ وہی ہوتا ہے جہاں ہم اپنے تصورات کو ایک طرف رکھ کر صرف متن کو بولنے کا موقع دیں۔ صحیح، ہاں۔ تو چلیے اس داستان کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ موسیٰ تسلیم کرتے ہیں کہ خدا نے فرعون اور اس کے حواریوں کو اس دنیاوی زندگی میں زینت اور اموال سے نوازا ہے۔ یعنی ان کے پاس بے پناہ شان و شوکت، سجاوٹ اور دولت تھی۔ اب یہاں میرے ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی سوال جنم لیتا ہے، موسیٰ نے خصوصی طور پر یہ کیوں کہا کہ یہ مال و دولت خدا نے ہی انہیں دی ہے؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ مطلب اگر ایک عظیم طاقت نے خود انہیں یہ وسائل دیے ہیں تو پھر یہ گمراہی کا سبب کیسے بن گئے؟ میں اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ جی بتائیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی فنکار کو ایک انتہائی تیز دھار اوزار دیا جائے۔ وہ اس اوزار سے کوئی شاہکار بھی تراش سکتا ہے اور اگر چاہے تو سب کچھ تباہ بھی کر سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اوزار تو اپنی جگہ پر مکمل طور پہ نیوٹرل ہے نا، تو پھر سارا قصور اس دولت کا کیوں؟ آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے۔ یہ تیز دھار اوزار والی مثال یہاں بالکل فٹ آتی ہے۔ لیکن دیکھیں، بات صرف اوزار کے ہونے کی نہیں ہے۔ تو پھر بات اس اوزار کے باقاعدہ ایک نظام کے تحت استعمال ہونے کی ہے۔ اگر آپ آیت کے اگلے الفاظ پر غور کریں تو وہاں اس کے استعمال کا مقصد واضح کر دیا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ آیت میں لفظ ہے لیزلو عن سبیلک، یعنی انہوں نے اس دولت اور شان و شوکت کو اس لیے استعمال کیا تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکا دیں۔ یہاں دولت محض بینک بیلنس نہیں تھی۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ وہ ایک باقاعدہ ہتھیار بن چکی تھی؟ جی ہاں، بالکل، ایک ایسا ہتھیار جس سے ذہنوں کو کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ لیکن ایک سیکنڈ، میں اس بات پر تھوڑا اور غور کرنا چاہتی ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دولت ہتھیار بن چکی تھی تو اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ عملی مطلب یہ ہے کہ وہ اسے اپنی طاقت کے دکھاوے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ پیسہ ہونا تو صرف ایک سہولت ہے نا؟ لوگ کسی کے پاس پیسہ دیکھ کر گمراہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیا لوگ صرف اس لیے غلط راستے پر چل پڑے کیونکہ فرعون کے پاس سونا زیادہ تھا؟ مجھے یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ یہ عجیب اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہم دولت کو صرف معاشی تناظر میں دیکھتے ہیں، نفسیاتی تناظر میں نہیں۔ متن میں دو الگ الگ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، زینت اور اموال۔ ان میں کیا فرق ہے؟ اموال کا مطلب ہے خالص دولت، یعنی کیش، زمین، خزانے۔ لیکن جو لفظ ہے زینت ہے نا، اس کا مطلب ہے دکھاوا، شوکت، عظیم الشان عمارتیں اور دربار کا جاؤ جلال۔ اچھا، یعنی وہ تشہیر کا ایک ایسا نظام تھا جو عام آدمی کی آنکھوں کو چوندھیا دے؟ بالکل، جب عام لوگ اس شان و شوکت کو دیکھتے تھے، ان آسمان سے باتیں کرتی عمارتوں کو دیکھتے تھے تو وہ اندر سے مروب ہو جاتے تھے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زینت دراصل ایک پروپیگنڈا تھی، ایک دکھاوے کا نظام تھا جس کا مقصد لوگوں کو چھوٹا اور بے بس محسوس کروانا تھا؟ 100%۔ زینت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو یہ احساس دلایا جائے کہ تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ واقعی؟
جب ایک عام آدمی اس قدر بڑے پیمانے پر طاقت اور وسائل کو دیکھتا ہے تو اس کی نفسیات ایک عجیب دھوکے کا شکار ہو جاتی ہے۔ مطلب وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جس کے پاس اتنی کامیابی ہے وہی ٹھیک ہوگا؟ بالکل، عوام کی نظر میں وسائل کی فراوانی ہی سچائی کی دلیل بن جاتی ہے۔ اس طرح وہ اموال اور زینت لوگوں کی سوچ کو قابو کرنے کا ایک ٹول بن چکے تھے۔ اب یہ میکینزم پوری طرح سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی زینت اور اموال نے دراصل ایک ایسا ماحول قائم کر دیا تھا جہاں کسی اور حقیقت کو دیکھنا عوام کے لیے لگ بھگ ناممکن سا ہو گیا تھا۔ جی، وہ لوگ اس شان و شوکت کے سامنے ذہنی طور پر غلام بن چکے تھے۔ تو دولت نے ایک قسم کا نفسیاتی پردہ ڈال دیا تھا، ایک ایلیوژن کھڑا کر دیا تھا۔ ٹھیک یہی بات ہے، اور یہ وہم، یہ ایلیوژن صرف عوام تک محدود نہیں رہتا۔ اچھا، تو اور کس پر اثر کرتا ہے؟ یہ وہ دھوکہ ہے جس میں طاقتور لوگ خود بھی سب سے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ فرعون اور اس کے سرداروں کو یہ لگنے لگا تھا کہ ان وسائل کی فراوانی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ بالکل حق ہے۔ یعنی ان کی طاقت ہی ان کا خدا بن چکی تھی۔ بالکل، ان کا تکبر اس حد تک بڑھ چکا تھا۔ یہاں آ کر یہ مکالمہ ایک نیا رخ اختیار کرتا ہے، کیونکہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ مال اور زینت ہی وہ بنیادی ہتھیار ہیں جو عوام اور فرعون دونوں کی ذہنیت کو مفلوج کر چکے ہیں، تو اس کے بعد موسیٰ کا جو رد عمل آتا ہے وہ واقعی بہت حیران کن ہے۔ جی ہاں، توقعات کے بالکل برعکس ہے۔ میں اس پر باقاعدہ ایک بحث چھیڑنا چاہتی ہوں۔ ضرور بتائیں۔ موسیٰ دعا کرتے ہیں اطمس علی اموالہم، یعنی ان کے اموال کو، ان کی دولت کو مٹا دے، اس کا نام و نشان مٹا دے۔ اب یہاں ایک بہت وزنی سوال ہے۔ وہ کیا؟ عام طور پر جب ہم کسی روحانی یا اخلاقی رہنما کا تصور کرتے ہیں تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اصلاح کی دعا کرے گا۔ ہاں، کہ انہیں ہدایت دے دے۔ بالکل، ہماری ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہے کہ وہ کہے گا ان کی سوچ بدل دے یا ان کا دل نرم کر دے، لیکن یہاں سیدھا مال و دولت کو پوری طرح تباہ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات بظاہر بہت سخت لگتی ہے۔ ہاں نا، کیا یہ محض کسی شدید جذباتی کیفیت میں نکلنے والا غصہ نہیں لگتا؟ ہم مال کو مٹا دینے کی اس سنگین التجا کو ایک دانش مندانہ اپروچ کیسے مان لیں؟ آپ کا یہ کاؤنٹر سوال بہت لازمی ہے، کیونکہ سطحی طور پر دیکھنے میں یہ واقعی صرف ایک تباہ کن خواہش لگتی ہے۔ بالکل، تو پھر اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس برائی کی جڑ کاٹ دینے کی ایک نہایت ٹھنڈی اور کیلکولیٹڈ حکمت عملی تھی۔ برائی کی جڑ کاٹنا مطلب دولت ہی اس فساد کی بنیادی جڑ تھی؟ جی، لیکن اگر دولت چھن بھی جائے تو انسان کی بری فطرت تو وہی رہتی ہے نا؟ فطرت شاید وہی رہے، لیکن اس فطرت کو دوسروں پر نافذ کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اسے اس طرح سوچیں کہ فرعون کا پورا نظام، اس کا سارا جادو اس بات پر کھڑا تھا کہ اس کے پاس لوگوں کو خریدنے اور مروب کرنے کے وسائل تھے۔ تو جب تک وسائل ہیں وہ حق بات نہیں سنیں گے؟ بالکل نہیں۔ جب آپ ریشم کے گدوں پر بیٹھے ہوں اور ہزاروں لوگ آپ کے سامنے جھکتے ہوں تو آپ کو کسی رہنمائی کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی طاقت کا سرچشمہ ان کی قابلیت یا ذہانت نہیں تھی، بلکہ صرف ان کا بینک بیلنس اور ظاہری زینت تھی۔ ٹھیک یہی میکنزم کام کر رہا ہے۔ تو اگر وہ سرچشمہ ہی سوکھ جائے تو ان کا اثر و رسوخ خود بخود ختم ہو جائے گا؟ جی، یہاں لفظ اتماس پر غور کریں۔ اتماس کا مطلب صرف چھین لینا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ایسی تباہی کہ جہاں پہلے مال تھا وہاں اب اس کا کوئی نشان تک نہ بچے۔ واقعی اتنا سخت لفظ؟ ہاں، کیونکہ جب تک وہ عظیم محل اور سونے چاندی کے ڈھیر موجود ہیں، نہ تو ان حکمرانوں کو اپنی کمزوری کا احساس ہو سکتا ہے اور نہ ہی عوام اس جادو سے باہر نکل سکتی ہے۔ یعنی ان کی انا سب کچھ اس اموال پر مبنی تھی۔ تو یہ اتماس دراصل اس مایا جال کو تباہ کرنے کی گزارش ہے جس نے عام انسان کو حقیقت دیکھنے سے روک رکھا تھا۔ اس اعتبار سے تو یہ کسی شخص کے خلاف بد دعا نہیں ہوئی، بلکہ یہ اس نظام کے اسٹرکچرل ڈھانچے کو تباہ کرنے کا مطالبہ ہے جس کے ذریعے ظلم نافذ ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن آپ پر توپ خانے سے مسلسل حملہ کر رہا ہو تو آپ وہاں بیٹھ کر یہ دعا تو نہیں کرتے کہ دشمن کے دل میں اچانک رحم آ جائے۔ ہاں، بالکل نہیں۔ آپ اس کی توپوں کو تباہ کرنے کا سوچتے ہیں۔ ہاں، تاکہ معصوم لوگوں کی جانیں بچ سکیں۔ تو دولت یہاں وہ توپ خانہ تھی۔ آپ نے بالکل صحیح تناظر پیش کیا ہے۔ دولت وہ توپ خانہ تھی جس سے عوام کی سوچوں پر حملہ کیا جا رہا تھا، اور اس توپ خانے کی تباہی ہی واحد راستہ تھا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی نا؟
نہیں، بالکل نہیں ہوتی۔ اور اسی ربط کے ساتھ جب ہم آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں تو نفسیاتی تناؤ مزید بڑھ جاتا ہے۔ بیرونی وسائل کے ختم ہونے کے تصور کے بعد ایک اور حصہ آتا ہے، انسان کے اندرونی رویے اور اس کے دل کا کیا ہوتا ہے۔ گفتگو کا یہ حصہ بیرونی سے اندرونی کیفیت کی طرف سفر کرتا ہے۔ جی، اور یہ آیت کا تیسرا حصہ ہے، وَشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ اور یہ حصہ پڑھنے اور سننے میں واقعی کافی سخت اور خوفناک معلوم ہوتا ہے۔ دلوں کو ایسی بندش میں ڈال دے کہ یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یہ اس مکالمے کا وہ مقام ہے جہاں ہم معاشرے سے نکل کر سیدھا انسانی دل اور اس کی فطرت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اس حصے پر آ کر میں واقعی تھوڑا رک جاتی ہوں۔ دلوں کے سخت ہونے کا یہ جو تصور ہے، یہ سوچتے ہوئے ہی ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے۔ ہاں، یہ ایک بھاری تصور ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخر دلوں کو سخت کرنے کی دعا کیوں؟ کیا یہ انصاف ہے؟ میں اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کا سہارا لیتا ہوں۔ جی، فرمائیں۔ یہ ایسا ہے جیسے کسی نے کمرے میں اندر سے کنڈی لگا لی ہو، باہر سے لوگ دستک دے رہے ہیں، سچائی آوازیں دے رہی ہے، لیکن اس شخص نے دروازہ اتنی دیر تک بند رکھا ہے، باہر کی آوازوں کو اتنی بار انسنا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ اب اس دروازے کے قبضوں کو مکمل طور پر زنگ لگ چکا ہے۔ ہاں، بالکل۔ اب اگر وہ شخص اندر سے چاہے بھی تو وہ دروازہ عام طریقے سے نہیں کھل سکتا۔ اب وہ دروازہ صرف اور صرف ٹوٹ کر ہی کھلے گا۔ واقعی۔ اور وہ جو دروازے کا بھیانک طریقے سے ٹوٹنا ہے، شاید وہی وہ دردناک عذاب ہے جس کا ذکر اس متن میں ہے۔ یہ جو زنگ لگے دروازے کی آپ نے تمثیل پیش کی ہے، میں اسے اس تجزیے کی سب سے بہترین تشبیہ کہوں گا۔ شکریہ۔ لیکن کیا یہ متن بھی یہی کہہ رہا ہے؟ بالکل، متن کی نفسیات یہی میکانزم بیان کر رہی ہے۔ یہاں وشدد یعنی دلوں پر سختی کا جو لفظ ہے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ دروازے پر زنگ اچانک نہیں لگ گیا۔ مطلب انہوں نے خود اپنی مرضی سے اسے بند رکھا؟ جی، انہوں نے خود ہر روز اس پر پانی ڈالا ہے۔ متن اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دلوں کا سخت ہونا کوئی رینڈم آفت نہیں ہے، یہ مسلسل تکبر اور حق کو جھٹلانے کا ایک فطری اور لاجیکل نتیجہ ہے۔ اس بات کو تھوڑا اور واضح کریں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا کسی ایسی سزا کی تمنا نہیں ہے جو ان پر زبردستی مسلط کی جا رہی ہو؟ بالکل نہیں، یہ ان کی اپنی چنی ہوئی راہ کے آخری مقام، ایک قسم کے پوائنٹ آف نو ریٹرن کی نشاندہی ہے۔ تو جب ایک انسان مسلسل سچائی سے منہ موڑتا ہے تو وہ دراصل اپنے ہی ذہن کے گرد ایک دیوار کھڑی کر لیتا ہے۔ ہاں، جسے ہم آج کل کی زبان میں ایکو چیمبر کہہ سکتے ہیں، ایک ایسی بند فضا جہاں صرف اس کی اپنی ہی آواز گونجتی ہے، اور وہاں نرم دلی اور انسانی ہمدردی کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ تو یہ دعا دراصل اس حقیقت کا اعلان ہے کہ وہ اپنی ضد اور طاقت کے نشے میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ اب انہوں نے حق کو قبول کرنے کی بنیادی صلاحیت ہی کھو دی ہے۔ ان کا دل بایولوجیکلی تو دھڑک رہا ہے، لیکن روحانی طور پر وہ پتھر ہو چکا ہے۔ یہ واقعی بہت ہی گہری اور سوچ میں ڈال دینے والی بات ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دلوں پر مہر لگ جانا ان کا اپنا ہی کیا دھرا تھا۔ جی بالکل۔ موسیٰ کی دعا کوئی نئی سزا تجویز نہیں کر رہی، بلکہ وہ صرف اس حقیقت پر روشنی ڈال رہی ہے جو پہلے سے ہی وقوع پذیر ہو چکی تھی۔ ان کے دل تو دراصل پہلے ہی سخت ہو چکے تھے۔ بالکل، اسی وقت جب انہوں نے دولت کے نشے میں معصوم لوگوں پر ظلم کیا تھا۔ صحیح۔ اور یہی انسانی نفسیات کا ایک بہت بڑا اصول ہے۔ جب آپ خود کو ایک ایسے مقام پر رکھ لیتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دولت آپ کو ہر چیز سے بچا لے گی، تو سیکھنے اور سمجھنے کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آیت کا اگلا حصہ جہاں العذاب العلیم یعنی دردناک عذاب کا ذکر ہے، وہ اسی لاجیکل چین کو پورا کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ واضح کرتا ہے کہ اب ان کا غرور صرف ایک ہی صورت میں ٹوٹے گا، جب دردناک انجام اور تباہی ان کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ اور جب تک وہ اس تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے، وہ بیدار نہیں ہوں گے۔ بالکل، ان کا زنگ آلود دروازہ اب صرف ٹوٹے گا، کھلے گا نہیں۔ کیا تجزیہ ہے! تو اس پورے مکالمے کا، اس طویل مطالعے کا آخر مجموعی مطلب کیا نکلتا ہے؟ چلیے اس سب کو سمیٹنے اور عام زندگی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور۔ ہم نے دیکھا کہ اس متن میں سفر شروع ہوتا ہے دنیا کی بے تحاشا دولت اور شان و شوکت سے، لیکن یہ دولت صرف آسائش نہیں رہتی، یہ ایک ایسا سسٹمیٹک ہتھیار بن جاتا ہے جو طاقتور کو اندھا کر دیتا ہے۔
اور ٹھیک اس کے نتیجے میں ہم نے اس دھوکے کو توڑنے کے لیے اس اموال کی پوری طرح تباہی کی ضرورت کو سمجھا۔ جی، کیونکہ جب تک وہ ظاہری چمک دمک موجود ہے، سچائی تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اور آخر میں بات آتی ہے اندرونی کیفیت پر، جہاں انسان اپنی انا میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ پھر سوائے آخری تباہی کو دیکھنے کے کوئی اور چیز اس کی انا کے دروازے کو نہیں توڑ سکتی۔ تو اگر ہم اس پوری نفسیاتی داستان کو آج کے دور اور اپنے ارد گرد کے حالات کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو سچ تو یہ ہے کہ یہ آیت صرف کسی قدیم فرعون کی کہانی نہیں رہتی، یہ ہمارے آج کے معاشرے اور شاید ہماری اپنی ذاتی زندگیوں پر ایک بہت بڑا تبصرہ ہے۔ بالکل، آج بھی جو شان و شوکت اور جو وسائل ہمارے آس پاس موجود ہیں ان پر غور کرنے کا مقام ہے۔ ہمیں سنجیدگی سے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ دنیا کی زینت ہمیں سچائی کے راستے پر چلنے میں مدد دے رہی ہے، یا یہ محض ہماری بصیرت کو اندھا کرنے اور تکبر کو پروان چڑھانے کا باعث بن رہی ہے۔ واقعی یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر ہر اس شخص کو غور کرنا چاہیے جو وسائل یا اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس چمک دمک میں اپنا ہی ذہن اور اپنی ہی روح کاٹنے کے لیے اس تیز دھار اوزار کو استعمال کر رہے ہیں؟ جی، یہ ایک انتہائی بنیادی اور تھوڑا تکلیف دہ سوال ہے جو یہ مواد ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ دیکھیں، وسائل کا ہونا بری بات نہیں ہے، جی، لیکن ان وسائل کا ہم پر قابض ہو جانا اور ہمیں یہ وہم دلا دینا کہ ہم احتساب سے بالاتر ہیں، یہی فرعونی رویہ ہے۔ اس پورے سنگین جائزے اور ان تمام پہلوؤں پر بات کرنے کے بعد میں اس گفتگو کو ایک ایسے خیال پر ختم کرنا چاہوں گی جو اس متن کو پڑھنے کے بعد سے میرے ذہن میں مسلسل گھوم رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور دیکھیں، اس کا تعلق صرف طاقتور اور امیر لوگوں سے نہیں بلکہ ہم سب سے ہے۔ ذرا اس پر غور کیجیے گا۔ اگر بے پناہ مال و دولت اور دنیا کی شان و شوکت روحانی اور ذہنی اندھے پن کا سب سے بڑا ہتھیار بن سکتی ہے، جی، تو کیا یہ ممکن ہے کہ زندگی میں بعض چیزوں کا حاصل نہ ہونا یا وسائل کی تھوڑی سی کمی در حقیقت کوئی محرومی یا ناکامی نہ ہو بلکہ ایک بہت بڑی نعمت اور ایک عظیم تحفظ ہو؟ ایک ایسی خاموش حفاظت جو انسان کے اس دروازے کو زنگ لگنے سے بچاتی ہے اور اس کے دل کو حق کے لیے ہمیشہ کھلا رکھتی ہے۔